حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک محترم نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک معتکف کو جاگتے ہوئے اپنے حجرہ اعتکاف میں ریح خارج کرنے کی بار بار یا کبھی کبھی حاجت ہوتی ہے، تو کیا اسے ایسی حالت میں ریح خارج کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا کرنے سے مسجد کی بے ادبی ہے، لیکن اگر وہ ریح خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے تو مسجد کے حال کے دروازے تک پہنچنے تک اس کی یہ حاجت ختم ہو جاتی ہے، اور بار بار ریح کو روکنے سے صحت پر بھی اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بارے شرعیت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ عرض یہ ہے کہ معتکف کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران کھانا کم کھائے، ایسا کھانا کھائے جس کھانے سے زیادہ مقدار میں ریح پیدا نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی نہ سوئے، بلکہ کھانے کے دوران اور سونے کے درمیان زیادہ وقفہ کرے۔ کھانے کے اندر فرائی چیزوں کو استعمال بہت کم کرے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود، یہ تو نارمل آدمی کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ایک تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور ایک ساتھ میں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ ویسے بھی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور آپ فرماتی ہیں کہ پیٹ بھر کھانے سے مراد وہ نہیں جو ہمارا ہوتا ہے، بلکہ آپ کا پیٹ بھر کھانا بھوک سے 1/3 کم تھا۔ یعنی اگر بھوک 1 روٹی کی ہو تو 1 روٹی کا 1/3 حصہ کھانا یہ آپ کا پیٹ بھر کھانا تھا، اور آپ نے زندگی بھر اپنی بھوک کا 1/3 حصہ بھی نہیں کھایا۔ ایک شخص نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے ڈکار مارا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے ڈکار ہم سے دور رکھو۔ پھر اس بعد اب صحابی کے بارے آتا ہے کہ پھر اس نے ساری زندگی اتنا کم کھانا کھایا کہ پھر زندگی بھر اسے ڈکار نہ آیا۔ ریح کے بار بار خارج ہونے کی اکثر وجہ زیادہ کھانا ہوتا ہے، کھانے کے بعد جلدی سونا ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر ایسی غذائیں استعمال کرنا ہوتا ہے جن کی وجہ سے گیس زیادہ بنتی ہے۔ تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایسے کھانوں سے بہر صورت زیادہ پرہیز کی جائے تاکہ ایسا موقع نہ آئے، اور اگر ایسی صورت بنے تو جب وہ واش روم میں جاتا ہے، جب وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو اس وقت اپنی اس حاجت کو وہ پورا کر لے۔ تاہم مسئلہ کے طور پر انسانی صحت کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایسا کرنے سے نہ ہی تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ بے ادب قرار پائے گا۔ مگر کوئی شخص اگر مریض ہے اور اسے ریح کے بار بار خارج ہونے کی بیماری ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، اس ریح کے بار بار خارج ہونے کی ایک بیماری بھی ہوتی ہے، اگر یہ بیماری ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف نہ کرے، کیونکہ اس کے اعتکاف کرنے سے دوسروں کو اذیت ہوگی۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو ان لوگوں کے بارے بھی یہ خیال ہے، فرمان ہے کہ جو کچا لہسن اور کچا تھوم کھائیں، فرمایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ ویسے بھی اگر منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو ایسے شخص کا مسجد میں نہ جانا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اور مسجد میں جانا اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے بار بار اس کی ریح خارج ہوتی ہے،
تو ایسے شخص کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، ایسے شخص کو گھر میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد میں ریح کو خارج کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال میں نے کوشش کی ہے کہ اس سوال کے تمام پہلو واضح کر دوں، تاہم پھر بھی اگر کوئی گوشہ رہ گیا ہو تو بارے دیگر سوال کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔